السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنے سے پہلے صحیح مسلمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے ایمان والو، اے دنیا کے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس اللہ نے تمہیں ایک جہان سے پیدا کیا، پھر اس سے اللہ نے جوڑا بنایا، پھر اس سے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اپنے رب سے ڈر جاؤ جس سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو،
خاص طور پر رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اپنی زبانوں سے سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اس سے اللہ تمہارے بگڑے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وقال اللہ عز وجل والذین آمنوا وعملوا الصالحات وندخلهم ظلا ظلیلا۔ وقال اللہ عز وجل وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وقال الله عز وجل وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ وقال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ کی حمد و ثنا
جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اور رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکن والا نہیں، اور جن میرا رب کچھ نہ دینا چاہے ان کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام میرے تواڈے پیر و مرشد رہبر رہنما مقتدا پیشوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ ساڈے سونے نبی دے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ نو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مینو تے تانوں پیارے نبی دے مبارک ہتھاں چوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے، جنت وچ پیارے نبی دا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے سی دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماں بہنوں، بیٹیوں، دار الحدیث محمدیہ مسجد شان صحابہ وزیر آباد کے اندر حاضری دے کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں سمجھنا کہ میرے واسطے خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اس ادارے کے محتمم اور اس مسجد شان صحابہ کے خطیب اعظم وزیر آباد جناب مولانا عدیل احمد گرجاکھی صاحب حافظ اللہ تعالی انہاں دی محبت دے نال اج انہاں دی مسلک تے انہاں دے منبر و محراب تے جمعے دے خطبے دا موقع نصیب ہویا۔ اللہ میری تہاڈی سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے جی دوستو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بتوں کی دا خطیب اعظم اور میں بڑا بڑا مقرر رہا، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ ایک شیخ الحدیث اور مسلم شریف پڑھانے والے ایک عظیم خطیب کی مسلک پہ اللہ نے اپنے فضل و کرم دے نال موقع نصیب کیتا ہے۔ اللہ جو سنیے جو سنائیے اللہ عمل دی توفیق بخشے، اور اللہ اس ادارے دار حدیث محمدیہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میرے جی دوستو، اس وقت سوشل میڈیا پہ جیڑی ہنیری چلی ہوئی ہے، طوفان چلیا ہوا ہے، اور امت مسلمہ دے نوجوانوں نو، مرد و خواتین نو جس تیزی کے نال گلایا جا رہا ہے، کنڈیاں پا کے پھنسایا جا رہا ہے، جال سٹ کے قابو کیتا جا رہا ہے، اور یہود و ہنود دے چیلے درندے خون خار بھیڑیے وحشی درندے اس امت مسلمہ دی نوجوان نسل نو ہلاکت بربادی تباہی کی طرف جس طریقے نال سوشل میڈیا تے لے جا رہے ہیں، یہ علاج ایک ہی ہے،
اسی اللہ والے رجوع کریے، رب دے قرآن والے رجوع کریے، رسول اللہ دے فرمان والے رجوع کریے، صحابہ کرام دی زندگی اپنائیے، صحابہ کرام دی سیرت پہ عمل کریے، اپنے اسلاف کی روش کو اختیار کریے، اور باہمی افتراق اور اختلاف کو چھڈ کے پوری امت مسلمہ رب دے قرآن نو تے محمد دے فرمان نو اپنی زندگی دا مشن بنا لین، اور اپنے دلوں دے اندر قبر قیامت آخرت دی فکر پیدا کر لین۔ اس طریقے نال انہاں دی دنیا بھی جنت بن جائے گی تے آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ کس طرح خون خار بھیڑیے، وحشی درندے عورتوں یا تصویراں وکھا وکھا کے، اکھاں دا زنا کروا کے، گانے سنا کے، موسیقیاں سنا کے، ٹول ٹمکے، باجا سرنگی گانے سنا کے سوشل میڈیا تے امت نو برباد کر رہے ہیں۔ اور اس دور دے وچ یہ حدیث بڑی فٹ ہو رہی ہے، تو حضرت حافظ صاحب کو کئی دفعہ سنی ہوئے گی۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا امت مسلمان لوگ اتنا کھان گے، کھان نو پہن گے، اس طرح اس امت نو مارن گے، اس طرح اس امت چکن گے جنہیں بھوکے دسترخوان لگا ہوئے تے تینا 4 دنوں دی روٹی کھادی ہوئے تے کھانا بھی مفت ہوئے تے بھوکے کیویں پیندے نے؟ پھر کئی برتن بھی چکتے لے جاندے نے، دسترخوان بھی چکتے لے جاندے نے، اینی بھوک لگی ہوئی ہے، ٹوٹ کے پہ جاتے۔ فرمایا کہ وقت آئے گا کافر، یہودی، عیسائی، غیر مسلم قوما مسلمانوں سے ٹوٹ کے پہ جائے۔ اللہ دے نبی اسی ادو تھوڑے ہوا گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوگے، ہو گے تے بہت ہے، لیکن تہاڈی حیثیت کو نہیں رہنی۔ تہاڈی حیثیت انج رہنی ہے جویں جھگ ہوندی ہے نا، پانی اتنے جھگ ہوندی ہے دریا چ نہراں چ، موقع کھلا ہوئے تے جھگ ہوندی تے ککھ دے ککھ اتنے ہوندے نے، کدے این اڑے جاندے نے، کدے این کدے این، تہاڈی قدر نہیں رہ جاتی۔ ہن دیکھ لو کنے مسلمان ملک نے تے حال کی بنیا پیا، کدے کشمیر دا مسئلہ، کدے فلسطین دا مسئلہ، کدے کسے دا مسئلہ، کدے برما دا مسئلہ، کدے نیپال دا مسئلہ، ہیں جی ہر پاسے مسلمانوں ماریا جا رہا ہے، ہر پاسے مسلمانوں ماریا جا رہا ہے، کٹیا جا رہا ہے کاجر موڑی کی طرح۔ اللہ کے نبی کی وجہ ہے؟ فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ تواڈے جو وہن آ جائے گا۔ اللہ کے نبی وہن کی چیز ہے، حب الدنیا و کراہت الموت، تانوں دنیا بڑی پسند آئے گی تے موت تانوں چنگی نہیں لگنی۔ کسے دا مرن نو دل کردا ہے، کسے دا نہیں کردا۔ اللہ ہر ایک دا دل کردا ہے اور جی لواں، اور جی لواں۔ 100 سال ہو گیا، 100 سال تو بعد بھی کی ہوئے گا؟ پھر بھی کھ نہیں ہونا۔ مرن نو دل ہی نہیں کرتا، قبر قیامت بھول چکے ہیں، جنت بھول چکے ہیں۔ اے میرے دوستو، یہ جہان عارضی ہے، ایک برتن عارضی نے، ایک بنگلے کوٹھیاں عارضی نے، ایک لباس پوشاکاں، ایک گڈیاں، لمیاں لمیاں گڈیاں عارضی نے، ایک بالکل نقلی سامان ہے۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندیاں واسطے جنت میں گڈیاں تیار کی دیا۔ اینج دی گڈی ہوئے گی، پاویں ہیلی کاپٹر بنا لو تے پاویں گڈی بنا لو تے پاویں کشتی بنا لو، اندے تے سوار ہو کے
بٹن دباؤ گے تو اڈن لگ پے گی، بٹن دباؤ گے تو تیرن لگ پے گی، بٹن دباؤ گے تو دوڑن لگ پے گی۔ اس طرح دی اللہ مومناں نوں جنت وچ گڈیاں عطا فرمائے، اس طرح دی سواریاں عطا فرمائے۔ ایک مومن کہے گا یا اللہ میرا ایک بیلی سی تے میں انہوں ملنا ہے، خیرے انہوں جنت وچے کہ دوزخ وچے؟ فرمایا انہیں ملا دے گیا۔ اللہ ایسیاں سواریاں مہیا کرے گا، گھوڑے کی شکل دیا اتنے بیٹھے گا، این جوڑتا جائے گا۔ جے وہ جنتی ہوئے تے رب جنت ملا دے گا، جے وہ جہنمی ہوئے تے رب دی گل بات کروا دے گا۔ وہ کہے گا سنا بھائی کی حال ہے؟ چنگے نہیں یار۔ وہ کہتا یار تو بڑا میرا بیلی ہوندا سا، اج دن کی بنیا کتھے؟ وہ کہنے لگا بس یار میری بد نصیبی، میرے تے جہنم دی آگ لاگو ہو گئی، میرے نصیب مارے نصیب۔ بڑیاں بڑیاں رب خوشیاں عطا کرے گا۔ کئی مومن کہیں گے یا اللہ ساڈے رشتے دار بہنا بھرا اسی اج انہاں دی دعوت کرنی ہے جنت وچ، سانو خوشی بڑی ہوئی۔ فرمایا کر دو، آپ تے کرنا کچھ نہیں، بس سوچو گے سارے دسترخوان لگ جان گے، این سونے چاندی دیا بلڈنگاں، کستوری دا سیمنٹ، دودھ شربت دیا نہراں، شہد دیا نہراں، پانی دیا نہراں، اللہ اللہ۔ اور پھر اینے نوکر اللہ ایک جنتی نوں عطا کرے گا۔ کم از کم ایک جنتی نو میرا رب 80,000 نوکر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ اسی کی کرنے نے نوکر؟ یہ نوکر کون ہوں گے؟ جنہ دیا عمراں 12-13 سال ہون گیاں تے اینت خوبصورت اتنا وڈیاں عمراں چھوٹیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکلا وڈیاں عمراں چھوٹیاں تے اینت جناب خوبصورت بادشاہ دی اولاد 12-13 سال دی عمر دے اندر اللہ جنتیاں دے نوکر بنا دے گا۔ کوئی شراب دے پیالے نہیں آندا ہے، کوئی جناب کھانے نہیں آندا ہے، کوئی جناب سونے دے تشت وچ بھنے ہوئے پرندیاں دے گوشت نہیں آندا ہے، کوئی کچھ نہیں آندا ہے۔ ہاں جی میاں صاحب، حاجی صاحب، بٹ صاحب، ہاں جی ہوں جناب جو چاہے گا رب جنتی جنت وچ رب اوہو ہی عطا کرے گا۔ اللہ اللہ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ایک اور جگہ تے میرے اللہ دا ارشاد سن لیا جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ایڈے سونے مکان، ایڈے سونیاں بلڈنگاں، کوٹھیاں، بنگلے، کدے دل چ نقشہ بھی نہیں بیٹھا ہونا، ایڈیاں ایڈیاں کوٹھیاں، ایڈے سونے بنگلے تے ایک ایک جنتی نوں میرا اللہ 60 میل لمبے خیمے عطا کرے گا۔ ایتھوں گزرن والا کتنا ہوئے گا؟ کوئی 25-30 کلومیٹر ہوئے گا تے اس کو آگا مرید کے لا لو، کام بھی لا لو، وزیر آباد ہو،
60 میل لمبا ایک خیمہ تے اوندا فرش کی ہو جائے گا. اللہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونا 60 میل لمبے لمبے خیمیاں دا جڑا فرش ہوئے گا میرے اللہ نے او فرش زعفران دا لا چھڑیا ہے. کم از کم 6000 روپے تولا ہے زعفران تے 60 میل لمبے خیمیاں دا فرش زعفران دا. صاحب لالو جے سیمنٹ لگے تو کنے ٹرک لگن گے. اللہ 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 تے زعفران رب کول کتنی ہوئے گی 60 میل لمبے خیمیاں وچ فرش زعفران دا تے سائے کتنے سونے وازواج مطہرہ پاک بیویاں جنہاں کا جسم بھی پاک ہوئے گا زبان بھی پاک ہوئے گی کن بھی پاک ہوں گے اکھاں بھی پاک ہوں گی. اللہ اللہ آج تک فیہن قاسیۃ الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کسے اکھ نے دیکھیا نہیں سبحان اللہ کسے اکھ نے تکیا نہیں کسے جن انسان دا ہاتھ نہیں لگا خیمیاں دے اندر بند اینیاں خوبصورت اینا حسن و جمال ہونا جنتیاں عورتاں دا ہوئے گا. اللہ اللہ او جنتی عورتاں جڑا سر تے دوپٹہ لیندیاں نے اس کا چوتھا حصہ اگر زمین والے کر دیتا جائے اگر رات ہوئے اس دوپٹے دی روشنی دی وجہ نال او دے حسن و جمال دی وجہ نال اللہ رات کو دن چ بدل کے رکھ دے. وہ آپ کنیاں خوبصورت ہوں گیاں سر تے لین والا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے اور قیمتی اتنا اللہ او دوپٹہ جڑا جنتی عورتاں لیندیاں نے ایک دوپٹہ سارے نہیں ایک دوپٹہ پوری فراق نہیں پوری پوشاک نہیں پورا لباس نہیں ایک دوپٹہ جی جنتی عورت لیندی ہے ساری دنیا دا سودا کر کے نیلام کر دیتا جائے سودا کر لیا جائے پچھے مکان کارخانے تے دنیا سب کچھ بیچ دیتی جائے اس ایک دوپٹے دی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اور میرے بندیوں اس جنت والے دوڑو دوڑ لا دیو دوڑو اسلام دوڑو اس جنت نو حاصل کرنے واسطے جدی وسعت اتنی ہے زمین آسمان تو بھی زیادہ. انی زمین وسیع نہیں ان آسمان وسیع نہیں جتنی اللہ نے بندے دی جنت وسیع بنائی ہے. اللہ یا اللہ کنہ نے تیار کی ہے اعدت للمتقین. میں اپنے پرہیزگار بندیاں نے تیار کیتی ہے میرے تو ڈرن والے نمازاں پڑھن والے تلاوتاں کرنے والے حلال حرام دا خیال کرنے والے
قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے، نمازاں دیاں پابندیاں کرنے والے، شرک تو بچن والے، بدعتاں رسماں تو بچن والے، میرے نبی دی سنت حدیث دی عمل کرن والے، اے جڑے میرے نیک بندے نے، میں انہاں نوں اپنی جنت دا مہمان بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ 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 اللہ۔ اے 7 بندے خوش نصیب ایسے نے جنہوں جنت تو پہلے میرا اللہ جتھے سایہ نہیں، جتھے پانی نہیں، جتھے مکان نہیں، یہ تو جنت کی گل ہے نا۔ جنت تو پہلا میدان حشر دے اندر نہ سایہ، نہ مکان، نہ درخت، نہ نلکا، نہ کھو، نہ موٹر، نہ پانی، کچھ بھی نہیں۔ اوتھے میرا رب 7 خوش نصیباں نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیباں چ شامل فرمائے۔ الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا امیر، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ، جنہیں اقربا پروری دا خیال نہیں کیتا، رشتہ داریاں دا خیال نہیں کیتا، انہیں بیلیاں سجنا دا خیال نہیں کیتا، انہیں انصاف کیتا ہے، تکڑی تے تول کے برابر عدل کیتا ہے۔ اللہ ایسے خوش نصیب امیر نو، نمبردار نو، 75 پمپر نو اور صدر نو، جڑا بڑا جج ہے اس نو، جن نے دنیا میں انصاف کیتا ہے، اللہ انصاف دی بدولت انو عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، تے او خوش نصیب نوجوان جنہیں جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کیتی ہے، اللہ دا ذکر کیتا ہے، اللہ کو معافی منگی ہے، سچی توبہ کیتی ہے، اللہ کو استغفار کیتا ہے، انہیں جوانی گزاری ہے کہ رب دی حداں قائم کردیاں رب دے حکم مندیاں جوانی گزاری ہے۔ اللہ اس جوان نو بھی عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ اس جوان تے قربان جائیے۔ آپ بھی نبی تے باپ بھی نبی تے حسین و جمیل خوبصورت ادھا دنیا دا حسن میرے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو نصیب کیتا ہے، تے جوان خوبصورت بھی تے جوان بھی تے گھر دی مالکہ کہندی ہے تالک یوسف میں بھی جوان ہے تو ہی جوان ہے، تے گھر ہے کوئی نہیں، میرا خامد باہر گیا ہے، تے رنگ رنیاں منائیے، تے آ ذرا قریب تے آ، خوبصورت حسن کی بہت، معصومیت کی حد تو زیادہ، تے خامد بھی گھر کوئی نہیں، تے ویکھن والا کون ہے؟ گھر والا گھر کوئی نہیں، سانو کسی دا ڈر کوئی نہیں، آ ذرا۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہندے نے، او بی بی میں تین ویکھاں کہ اپنے موسم پیدا کرنے والے رب نو ویکھا۔ قال معاذ اللہ، آپ فرماندے نے اللہ دی پناہ، معاذ اللہ، اللہ مینوں بچاوے، اللہ ایسا وقت کدے نہ آوے میں اپنے موسم اپنے رب اپنے محبوب کی نافرمانی کرانا نہ میری توبہ۔ کہنے لگی اچھا میری گل نہیں مننی، نہیں مننی، کہنے لگی ہوں پھر جا کے بخا، سارے دروازے نو تالے مارتے، دروازے بند کر، کواڑ بند کر دیتے، اللہ اللہ یا اللہ دروازے بند نے، یہ ارادہ پورا ہے، پر میرا تیرے تے یقین ہے
جڑا تیرا بن جاندا ہے او کدے کدے ناکام نہیں ہوندا عرشاں والے رب نے کہ میری یوسف گھبرانا انہاں تالیاں نو انہاں دروازیاں نو انہاں کواڑا گیٹاں نو ہاتھ لانا تیرا کام ہے سارے دروازے کھول دینا میں رب دا کام ہے سارے دروازے کھول دے اللہ قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون اللہ اے جوانی ہے جنہیں جوانی رب تو ڈردیاں گزاری جنہیں جوانی کی تلاوت کیتیاں دین پڑھیا نبی دی حدیث پڑھی قرآن دا ترجمہ پڑھیا ماپیاں دی خدمت کیتی حرام تو بچیا گالی گلوچ تو بچیا چگلی تو بچیا بے حیائی تو بچیا فحاشی تو بچیا عریانی تو بچیا اور ظلم و زیادتی تو بچیا گندی سیاست تو بچیا انہیں رب دے قرآن تے نبی دی حدیث دے مطابق زندگی گزاری میرا اللہ انہوں اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا اللہ اور فرمایا دوسرے نمبر تے خوش نصیب جدا دل مسجد نہ لگا رہے قلبہ معلق بالمساجد ورجل قلبہ معلق بالمساجد اس جگہ پہ نہ پانی نہ سایہ نہ درخت نہ بیٹھک نہ مکان نہ ہوٹل نہ سرائے کچھ بھی نہیں اتنے کچھ بھی نہیں دھوپ بڑی حد دی سورج قریب گرمی بڑی شدت دی کچھ نہیں ہوئے گا سایہ میرے اللہ دے عرش تک ہوئے گا تے پانی میرے نبی دے حوض تک ہوئے گا اللہ اللہ اے نوجوان جتا دل مسجد چ لگا رہے رجل قلبہ معلق بالمساجد فجر پڑی زور لی بےتاب ہو گیا زور پڑی اثر لی بےتاب ہو گیا اثر پڑی مغربی بےتاب ہو گیا میرا رب اس خوش نصیب نو جتا مسجد وچ دل لگا رہے اللہ انہوں عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا ساری نوجوان نسل نو سوشل میڈیا دے ذریعے فلماں ڈرامیاں دے ذریعے گانے بجانے دی ذریعے گندیاں تصویراں وکھا کے ساری نوجوان نسل نو علماء تو دور کیتا جا رہا ہے قرآن تو دور کیتا جا رہا ہے مسجداں تو مدرسے تو دور کیتا جا رہا ہے حالانکہ مسجداں مدرسے اسلام دے قلعے یہ بہت بڑا ایک فراڈ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور بہت بڑی سازش ہے یہودیاں دی عیسائیاں دی کافراں دی بے دیناں دی اس قوم نو مولویاں کو مسجد کو مدرسے کو متنفر کر دیو حالانکہ میرے نبی نے فرمایا جدا کار مسجد چ لگا رہندا ہے اللہ انہوں عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا تو کہنا نکل پاچے کے بم دھماکے ہوندے نے ایتھے فائرنگ ہوندی ہے ایتھے جھگڑے ایتھے لڑائیاں تو نکل ایتھوں تے میرے نبی کہہ رہے ہیں جدا دل مسجد چ لگا رہے رب عرش دا سایہ نصیب کرے گا میں تیری مننا کہ اپنے نبی دی مننا ہائے ہائے ایک اور خوش نصیب ہے رجل تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ دو خوش نصیب وہ بھی ہون گے جنہوں میرا رب عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا وہ کون نے جنہاں نے اللہ لئی کسے نال پیار کیتا تے اللہ لئی کسے تو جدا ہوئے اللہ دی محبت اللہ نے سبحان اللہ اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد ایک مسافر آ گیا
مسکین آ گیا، آپ نے فرمایا بھائی کیویں حال چال پوچھا، کہنے لگا کہ رات بھی رہنے تے کھانا بھی کھانا ہے۔ میں ٹھیک ہے، میرے سونے نبی نے اپنے گھر پیغام بھیجا، میرے نبی دے 9 گھر 9 خیمے، میرے نبی دے 9 بیویاں، ہر ایک گھر پیغام بھیجا، لیکن کھان والی کوئی شے نہیں ملی۔ پھر آپ نے اعلان کیتا بھائی سوائے سادہ پانی دے گھر کچھ نہیں ملیا، اے امام الانبیاء دا گھر ہے، اے سردار الانبیاء دا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو میرا مہمان آیا ہے، جڑا میرے مہمان کی خدمت کرے گا، انہوں کھانا کھلائے گا، میں محمد انہوں جنت کی ضمانت دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیا ایک واٹا مہمان نہیں میرا مہمان ہے، اے مہمان میرے نال کل دیو، میں کھانا کھلاواں گا، میں رات بھی رکھاں گا۔ مہمان لے گئے گھر گئے تے بیوی نو دسیا اللہ والی ہے، بولی نہ، تبصرہ نہ کری، اے عام مہمان نہیں ہو، میرے محمد دا مہمان ہے۔ تے او مہمان ہی اللہ دے نبی نے نام کیتا ہے، جڑا میرے مہمان کی خدمت کرے گا میں محمد انہوں جنت کی ضمانت دیاں گا۔ تے ہون دس کہنے لگی اللہ والیا کھانا صرف بچیاں دا ہے تے اور کھانا کوئی نہیں، ہوں جی تو مرضی فیصلہ کر۔ کہنے لگا کوئی گل نہیں، بچیاں نو سلا دیو بہانے نال تے میری خیر ہے۔ تے مہمان جدو بہ جاوے دسترخوان لگ جاوے کھانا لگ جاوے تے تو انج کری دیوا گل کر دیں، دیوا بجا دیں تے میں منہ ہلاندا رہاں گا تے نبی دا مہمان رج کے کھانا کھا لے گا تے اج دی رات صبر کر جاواں گے تے رب جنت عطا کرے گا۔ وہ بیوی بڑی سمجھدار تے بڑی فرما بردار تے صبر تے شکر والی سی، کہنے لگی میرے سر دے تاج جویں تو کہے میں اوویں کراں گی۔ انہیں کھانا لگ گیا، دیوا بجھا دیتا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ ہلا دے رہے تے مہمان کھاندا رہا، مہمان کھاندا رہا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا، حالے اللہ دے نبی کو صبح پہنچے بھی نہیں ہے تے فجر تو پہلے جبریل قرآن لے کے میرے نبی دے کول آ گیا۔ سونیا مبارک ہوئے، عرشہ تو مبارکہ آ رہی نے، اللہ نے تواڈے صحابی دی مہمان نوازی اینی قبول کر لئی ہے، اینی قبول کر لئی ہے، اللہ نے اے دے بدلے جنت دا بھی اعلان کر دیتا ہے۔ اتنی پیاری اللہ واسطے مہمان نوازی، الحب للہ والبغض فی اللہ، من احب للہ، ایک حدیث سن لو مسلم شریف کی، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جن نے اللہ لی کسی نے پیار کیتا، اللہ لی کسی نے ناراض ہویا، تعلق بنایا تے اللہ لئی، تعلق جوڑیا تے اللہ لئی، تعلق ختم کیتا تے اللہ لئی، کچھ مطلب دیتا تے اللہ لئی، مطلب نہ دیتا تے اللہ لئی۔ میرے نبی فرماتے نے فقط استکمل الایمان، او دا ایمان مکمل ہو گیا، او دا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ فرمایا چوتھے نمبر تے وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی محبت کی، اللہ کی پیار کی، اور فرمایا ایک اور خوش نصیب جن میرا اللہ عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ صحیح حدیث ہے میرے نبی دی، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا دعت امرات ذات منصب و جمال فقال اتق اللہ، خوبصورت 2 شیزہ لڑکی نے انہوں آواز دیتی، آجا رنگ رنیاں منائیے، موجہ لٹیے، کوئی نہیں دیکھنا آلا، آجا تے انہیں اگو آکے آئینی
اخاف اللہ، مینوں اللہ دا ڈر ہے، مینوں اللہ دا خوف ہے، میں اللہ کو ڈرنا نہیں، میں حرام دا کم نہیں کرنا، میں نجائز کم نہیں کرنا، میں غیر محرم نو ہاتھ نہیں لانا، اللہ کو ڈر گیا، جڑا اللہ دے کولو ڈر گیا، خلوت وچ تنہائی دے وچ اللہ کو ڈر گیا، میرا اللہ راضی ہو کے اس بندے نو عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ ایک بندے بڑا ہی گناہگار، بڑا ہی خطا کار، زانی شرابی، لیکن جب اللہ ہدایت دے گئے، ایک وقت آیا اللہ ایک عورت کے کول گئے، انہیں آخیا تو بڑا ہی جرائم پیشہ ہے لیکن اللہ کو ڈر جا۔ یہ اللہ کو ڈر گیا، قبر قیامت یاد آ گئی، اب اکھاں چوں آنسو نکلے، اللہ کو سچی توبہ کی تھی، تھوڑی دیر ہی گزری، بخار ہوا، راتوں رات ہی فوت ہو گیا۔ جدو فوت ہوا لوگوں کو پتہ لگا بھی فلانا تے فوت ہو گیا، تے سارے کہن توبہ توبہ، شہر والے پنڈ والے کہن توبہ، اسی تعزیت بھی نہیں جانا، او دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، او دی قبر تے مٹی بھی نہیں پانی۔ بڑا گناہگار تے بڑا ہی خطا کار تے چور تے ڈاکو تے فراٹیا، پر انہوں نے یہ نہیں سی پتا اے جڑا گناہگار بندہ ہے انہیں سچے دل نال میرے اللہ کو معافی مانگ لئی ہے۔ تے اللہ دے نبی دا فرمان ہے دو اکھاں نو اللہ جہنم دی اگ نہیں وکھائے گا، ایک اکھ جڑی رب دے ڈر نال روئے تے دوجی اکھ جڑی نیک لوکاں دے سامان دا پہرا دیندی روے۔ انہیں کہے اسی یہ جنازے تے نہیں جانا، انہیں گھر بھی نہیں جانا۔ اللہ خیر دنیا چلی گئی، ویکھیے تو صحیح وہ بندہ جڑا چور ڈاکو ظالم فوت ہو گیا، ویکھیے تو صحیح۔ تے جدو گئے او دے گھر دے دروازے وچ موٹا سارا لکھیا سی ان اللہ قد غفر لکفل، او دنیا والیو تسی تے کفل دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہندے، عرشاں والے رب نے کفل نو معاف کر چھڈیا، قدرتی لکھیا گیا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ منگ معافی اللہ کو، جھک جا میرے اللہ کے، جنت ملے گی، جھک جا میرے اللہ کے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور بعد میرے رب دا ارشاد ایک اور جگہ دے، مائل ہو جا میرے اللہ بلے، جھک جا میرے اللہ بلے، معافی مانگ لا اللہ کو، سچے دل نال توبہ کر لے، لین دین کلیئر کر لے، ماسیاں بھوکیاں نال سلو کر لے، چاچا بابے مامے نال سلو کر لے، آج موقع ہے اللہ والے رجوع کر کے معافی مانگ لے، انشاءاللہ رب جنت عطا کرے گا۔ کہ سوشل میڈیا تے کئیاں نوں اتنا مایوس کردا ہے شیطان، شیطان دے چیلے وہ نہ ہن کی کرنے معافی مانگ کے، ہاں جی 100 چوہا کھا کے بلی حاجی ٹر چلی، انہیں گناہ کیتے نے ہن تینوں معافی کتھوں ملی ہے؟ اللہ اللہ میرے اللہ فرماتے ہیں نہ میرے بندے مایوس نہ ہونا، کل عبادی اللہ، یہ ذرا قرآن پاک کی آیت غور کریا جائے، توجہ کریا جائے، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو میرے سونے نبی میرے انہاں گناہگار بندیاں نو، میرے انہاں گناہگار بندیاں نو، ہے میرے نے گناہگار ضرور نے پر ہے میرے نے، انہاں
میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندیو مایوس نہ ہو، میری رحمت تو دور نہ ہو، میرے بندے آ جاؤ آ جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تے او ذات ہے جڑی سارے دے سارے گناہ نو معاف کرن تے قادر ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آ جاؤ میرے بندے، ماں کرنا کا پھر ربک کریم، کیڑی شے نے تینوں دھوکے چ پا دیتا ہے، وہ چکراں دے وچ پیار کرنا ہے، آ جا، حالے بھی آ جا، حالے بھی آ جا، میرے اگے جھک جا، میں تو معافی مانگ لے، میں معاف کر دیا گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں معاف بھی کر دیا گا، تے میری جے مرضی ہوے تے میں تیرے گناہاں نو بھی نیکیاں چ بدل کے رکھ دیا گا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ داتا سب دا مولا، کون ہے سب دا داتا؟ بولو اللہ داتا سب دا مولا، او دے اگے ہر کوئی ہولا، ایویں پانا سجنا رولا، تے بن جا اکو رب دا گولا، وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیاں، پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں، اور ہر ویلے او دا بوا کھلا، کدا خطیب بلاوے تو پھر بولن دی اجازت ہے، اپنی طرفوں بولن دی اجازت نہیں، جے خطیب بلاوے تو بول سکتے ہو، کدا دروازہ کھلا ہے، ہر ویلے او دا بوا کھلا، رحمت بھریا آوے بلا، او سکول دے اندر پڑھن چلے جاؤ، کسی ادارے میں چلے جاؤ، کالج میں چلے جاؤ، یونیورسٹی چلے جاؤ، ایدی عمر ہو گئی ہے جی 18 سال ہے، اے بھائی داخل نہیں ہو سکتا، اے نہیں پڑھ سکتا، کلاس نہیں بہ سکتا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، ایک بندے کی عمر 50 سال ہے، یونیورسٹیاں رد کر دیتا ہے، کالجاں رد کر دیتا ہے، مدرسیاں رد کر دیتا ہے، سکولاں رد کر دیتا ہے، اے بچھانا رو تو کہ اللہ دے دربار وضو کر کے اللہ دے دربار چاہتا ہے تے کہندا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سارے دروازے بند نے، میرے لیے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، آسمان تو آواز آندی ہے، اوے آ میرے بندے میں تینوں وڈیک نہ پیا، آ تے صحیح، آنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا میرا کام ہے، تو منگدا منگدا تھک جائے گا، میں دیندا دیندا کدے تھکیا نہیں۔ ہر ویلے او دا بوا کھلا، رحمت بھریا آوے بلا، رنگیا جا وچ سبگا تولا، تے بالدا رہسی تیرا چلا، او دا کھاوے سب جہان ایتا بول دیاں، پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں۔ اور وزیر آبادیاں توجہ کر، اللہ داتا سب دا مولا، او دے اگے ہر کوئی ہولا، ایویں بانا سجنا رولا، تے بن جا اکو رب دا گولا، وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیاں، پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں۔ اور جے دے تے دیندا ہی اللہ، پڑھ لے اکو رب دا پلا، ایک داتا تے رکھ تسلا، تے بہ جا در تے مار پتھلا، تے کردا رہ بس اللہ ہی اللہ، ملے گا سب کچھ انشاءاللہ، کر یاد او دے احسان ایدا بول دیاں، پڑھ کے ویکھ قرآن ایدا بول دیاں۔ صحیح میدان اے گھوڑا پیا گھوڑے کا میدان، ایک باری دل صاف کر، وضو کر لے، مسواک کر لے، دل صاف کر لے، پکی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں تینوں
معافیاں بھی دیاں گا تے میں جنت دا مالک بھی بنا دیاں گا. اللہ اللہ. ایک حدیث پاک سن لو، ایمان تازہ ہو گیا. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دی حدیث ہے اور بڑی توجہ نال سنیا جے، کان کھول کے سنیا جے. بے شک اللہ رات نو رحمت دے ہاتھ پھیلاندے، رات نو رحمت دے ہاتھ پھیلاندے. آؤ او دن دے ٹائم گناہ کرنے والیاں رات نو معافی منگ لے. نیرے نیرے رات نو نیرے وچ معافی منگ لے، میں تینوں نیرے نیرے وچ معاف کر دیواں. تے جے تو رات گناہ کیتے نے تے دن معافی منگ لے، دن میرے کولوں توبہ کر لے، میں دن دے ٹائم بھی تینوں معاف کر دیواں. آتے صحیح میرے کو، آتے صحیح. اور قربان جائیے صحابہ دی شان دے تے صحابہ دے اعمال دے تے صحابہ دے کردار دے. ایک بی بی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، حضرت میں تھوں غلطی ہو گئی ہے. فرمایا تیرا دماغ صحیح ہے؟ آندھی جی میرا دماغ صحیح ہے، میں تو غلطی ہو گئی ہے، میں نے سزا دے ہو. فرمایا جا چپ کر کے گھر چلی جا. پھر آئی، وہ پھر آ گئی. اللہ نے بچہ دیتا، بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی حضرت جی میں تو غلطی ہو گئی، میں نے سزا دو. آپ نے فرمایا تیرا گناہ ہے، بچے کا گناہ نہیں. جا گھر چلی جا، یہ دودھ پیا. جب دودھ پی لوے نا تو پھر آئی. انہیں 2 سال دودھ پیایا، پھر آ گئی. کہنے لگی اللہ کے نبی ہوں بچہ دودھ پین لگ پیا، مینوں سزا دو. تے سزا کی ہے پتھر مار کے سنسار کر دو، مار دو. سزا لینی تیار ہے. ان قبر یاد ہے، ان آخرت یاد ہے، ان جنت دیا نعمتیں یاد نہیں. کہنے لگے اللہ دے نبی، فرمایا کیوں سزا لینا چاہیے؟ کہنے لگی اللہ دے نبی میری دنیا دیا سزاواں دی کوئی پرواہ نہیں، رب اگلیاں سزاواں تو بچا کے تے میری جنت کا مالک بنا. فرمایا جاؤ میرے پیارے جاؤ، ان جا کے دے پتھر مار کے گاڑ کے پتھر مار کے ان مار دے. اللہ اللہ. جوانی سی، پتھر وجے، خون نکلیا، خون دے فوارے چھٹے کپڑے کے پہ. کچھ صحابہ کرام نے محسوس کیتا کہ ویکھیا ہوں خون نکلتا پیا، پہلے سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. ایہو جا کوئی جملہ بولیا، صحابہ نے اللہ دے نبی نو دسیا. اللہ دے نبی آ واقعہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا میرے پیاریا اے جملہ بولیا تو؟ جی میں بولیا ہے. فرمایا اللہ کی قسم رب دا نبی ہو کے کہنا اے عورت نے جڑی توبہ کیتی ہے، خدا کی قسم اگر یہ توبہ پورے مدینے دے گناہگاراں تے تقسیم کر دیتی جائے تے کلی عورت کی توبہ ہی کافی ہے. ان ایڈی پکی توبہ کیتی ہے، ان ایڈا رب دا ڈر ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، ذرا غور نال قرآن کی آیت سنیا جی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اُج دے دل اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کولوں ڈر گیا، گناہ چھڑ دیتا، غلطی چھڑ دیتی، اللہ کولوں ڈر گیا. اللہ نے وہ دے واسطے وہ دا ٹھکانہ جنت رکھیا ہے. انہیں سچی توبہ کیتی ہے، انہیں سچی توبہ کیتی ہے. اللہ اللہ اس واسطے دے مرض کرنا چاہنا. اللہ اکبر تیرا محمد جس نے ہے جنت جانا، جانا ہے انشاءاللہ. جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں
شرک کٹی عذاب دانا بوگا چھٹی مر جائیں تو ہی دیوں پر سہ دشواریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. اور میں ایک دعا کرنا ذرا وزیر آبادی آمین کہہ دینی. آؤ رل حج نو چلیے بوا اللہ دا ملیے. اللہ سارے میرے بھائیاں نو طلباء نو اساتذہ نو اللہ دارالعلوم دارالحدیث محمدیہ دے اساتذہ طلباء سب نو اللہ بار بار مکہ مدینہ دکھائے. آؤ رل حج نو چلیے بوا اللہ دا ملیے انشاءاللہ دور گوسم سب بیماریاں جس نے ہے جنت جان. اور آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے. آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے بٹھاوے سونا پھر نہ ہنیے اے جے خبرداریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. اور سونے مدینے والے قبری نہیں دینے والے نہ ہندیاں پکی قبر تے رحمتاں غفاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو اے جشن تے عرس میلے نہیں سونے نے کھیل کھیلے. تمہیں بچے نہ کولو نہ کر گنگاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیار. اور فرمایا 6ویں نمبر تے فرمایا او بندہ تصدقت اخفاء فرمایا تم پہ یمینہ لا تعلم شمالہ. 6ویں نمبر تے او خوش نصیب جنوں میرا اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا جنت عطا کرے گا نبی دے ہاتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب کرے گا. انہیں صدقہ انج کیتا سجے ہاتھ نال صدقہ کیتا ہے کھبے نوں پتہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ ظاہری طور تے بھی صدقہ کرنا جائز ہے تاکہ لوگاں نوں شوق پیدا ہوئے ذوق پیدا ہوئے. لیکن جیڑا بندہ اتنا چپ کر کے کردا ہے کسی نوں پتہ ہی نہیں لگدا میرا رب انہوں بھی عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا. اللہ فرمایا دوسرا اگلے نمبر پہ جنا خوش نصیب ہے جنا اللہ والا اللہ دے گھراں تے دل لگانے والا اللہ کو ڈرنے والا. تے فرمایا 7ویں نمبر تے تنہائی وچ خلوت وچ اپنے ماضی نو یاد کر دے گناہاں نو یاد کر دے غلطیاں یاد کر دے اللہ دیاں نافرمانیاں یاد کر دے ففادت ایماغو تے یاد کردیاں اللہ دے ڈر نال اودیاں اکھاں چوں اتھرو بہ نکلدے نے اکھاں چوں آنسو نکلدے نے تنہائی دے اندر روندا ہے تے معافیاں منگدا ہے. اے جڑا اللہ دے ڈر نال تنہائی وچ آنسو بہا رہا ہے میرا رب اینوں بھی اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا. میرے جی دوستو آؤ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جڑے بندے نوں دنیا دے وچ اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا اور انہیں بدعمالیاں چھڈ دتیاں غلطیاں کرتوتاں تو توبہ کر لی اور اپنی زندگی نوں صحیح لین تے لا لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ انہوں اپنی جنت دا مالک بنا دے گا. اللہ مینوں تے تانوں اس جنت کی تیاری کرنے کی توفیق بخشے جڑی جنت بڑی عظیم الشان بڑی عظیم الشان بڑی عظیم الشان. وآخر دعوانا الحمدللہ.